بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد ہماری گفتگو رب العالمین کے حقوق سے متعلق 40 احادیث، ہماری گفتگو اس موضوع پر کیا ہے جاری ہے۔ گزشتہ ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث رکھی گئی تھی، جس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کسی چیز سے تبرک حاصل کرنا یا برکت حاصل کرنا، چاہے وہ پتھر ہو یا درخت ہو، ایسا کرنا کیا ہے ناجائز ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک معاملہ پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کسی سفر میں تھے اور صحابہ کرام کا گزر ایک ایسے درخت سے ہوا جس درخت کو عرب کے لوگ اہمیت دیا کرتے تھے، اور اہمیت اس طرح دیا کرتے تھے اس درخت کو کہ اپنے اسلحے کو لا کر کے اس درخت پر کیا ہے لٹکا دیا کرتے تھے، تاکہ درخت پر اسلحے کو لٹکانے سے برکت ملے، تبرک حاصل ہو۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بھی ہمارے لیے اسی طرح ایک درخت مقرر کر دیے تاکہ ہم بھی اس درخت سے کیا ہے تبرک حاصل کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ایسا کرنے سے کیا ہے منع فرمایا اور ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا سبحان اللہ، ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات منزہ ہے، اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں، سبحان اللہ۔ تم نے جو بات کہی ہے یہ بات اسی طرح کی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے بھی کوئی الہ، کوئی معبود مقرر کر دیجئے جس طرح ان کے لیے یا انہوں نے کیا ہے اپنے لیے کیا ہے ایک معبود اور ایک الہ کیا ہے مقرر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو اقوام گزری ہیں تم ان کے طور طریقوں پر کیا ہے ضرور چلو گے۔ تمہیں توحید کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کا سب سے عظیم حق ہے، لیکن اس کے باوجود اسی امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو کہ توحید کے راستے سے منحرف ہوگا اور پچھلی اقواموں کے کیا ہے راستے پر کیا ہے چلنے لگیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ بات وضاحت کی گئی تھی، کسی پتھر یا کسی درخت وغیرہ سے تبرک اور برکت حاصل کرنا یہ توحید کے راستے سے کیا ہے انحراف ہے۔ اس کے بعد جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی گزشتہ ملاقات میں، اس حدیث کے ذریعے یہ بتایا گیا تھا کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو کس پر؟ من ذبح لغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا۔ تو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ بھی کیا ہے شرک اکبر کے زمرے میں آتا ہے اور توحید سے کیا ہے انحراف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس مجموعے میں جو 10ویں حدیث ہے، اس حدیث کے ذریعے ایک اہم مسئلہ ہمارے لیے اور واضح ہوگا، اور وہ یہ کہ ایسے مقامات، ایسی جگہ جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، شرک کا ارتکاب ہوتا ہے، ایسے مقامات پر جا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہی کی اگر عبادت کوئی کرے تو ایسا کرنا کیا ہے ناجائز ہوگا۔ اس سلسلے میں
ایک حدیث جو کہ سنن ابی داود کی ہے، حدیث کے راوی حضرت ثابت ابن الضحاک رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نذر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ينحر ابلا ببوانہ۔ صحابہ رسول نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی۔ نظر کیا مانی اس نے؟ کہ بوانا نامی ایک مقام، ایک جگہ، ادھر جا کر وہ ایک اونٹ ذبح کرے گا، ایک اونٹ ذبح کرے گا اللہ کے لیے، لیکن اس نے نظر مانی کہ ایک اونٹ ذبح کروں گا، اور وہ جگہ کیا مقرر کی اس نے؟ بوانا نامی ایک جگہ۔ بوانا ایک مقام ہے جو کہ آج جس شہر کا نام ینبع ہے سعودی عرب میں، اور بحر احمر ہی کے کنارے کیا ہے یہ ایک مقام پایا جاتا ہے، جیسے کہ بعض اہل علم نے بتایا۔ بوانا نامی مقام پر اس نے نظر مانی کہ میں اس مقام پر جا کر ایک اونٹ کیا ہے ذبح کروں گا، اور یہ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کیا ہے ایک شخص نے مانی، اور ظاہر سی بات ہے یہ مسلمان تھا اور اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ تو یہ شخص جس نے نظر مانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ انی نذرت ان انحر ابلا ببوانہ، اے اللہ کے رسول میں نے اس بات کی نظر مانی کہ میں بوانا نامی مقام ادھر ایک اونٹ ذبح کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد، کیا اس مقام پر جہاں پر تم نے اونٹ ذبح کرنا اس کی نظر مانی ہے، کیا اس جگہ پر پہلے کبھی جاہلیت میں کسی بت کی پوجا ہوا کرتی تھی؟ تو اس شخص نے کہا کہ لا، ایسا معاملہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دوسرا سوال کیا اور فرمایا هل كان فيها عید من اعیادهم، بوانا نامی مقام پر تم نے جو نظر مانی ہے کیا اس مقام پر کبھی جاہلیت کے لوگ میلہ یا مزار وغیرہ کے غرض سے ادھر زیارت کیا کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا، ایسا معاملہ اے اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اس مقام پر، اس جگہ پر، بوانا نامی مقام پر جاہلیت میں کبھی لوگوں نے اس مقام کو اہمیت نہیں دی، نہ تو کبھی کسی کی پوجا ہوئی اس جگہ پر، اور نہ ہی اس مقام پر کبھی کیا ہے یعنی کوئی مزار یا کوئی اور معاملہ یا کسی اور بدعقیدگی کا معاملہ ادھر نہیں پایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے جواب حاصل کر لیا کہ ہاں ادھر اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں، تو اب آپ نے حکم دیا اوفی بنذرک، تم نے جو نظر مانی تھی کہ بوانا نامی مقام اور جگہ پر جا کر تم جانور ذبح کرو گے، تم اپنی نظر کو کیا ہے پورا کرو۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں نظر پوری نہیں کی جاتی۔ ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدم، اور اسی طرح ایسے معاملے میں بھی نظر پوری نہیں کی جاتی کہ جس معاملے کو لے کر ابن آدم آدم کی اولاد میں کیا ہے اس نظر کو پورا کرنے کی طاقت اور ہمت نہ ہو۔ یہ ایک معاملہ، ایک حادثہ پیش آیا، ایک قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، اور اس قصے سے اور اس معاملے سے، اس حدیث سے، اس روایت سے ہمیں کئی فوائد اور کئی مسائل کیا ہے ثابت ہوتے ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر کا تعلق توحید ہی سے ہے۔ نمبر 1، نذر ماننا، اس کا کیا حکم ہے؟ نذر اگر کوئی مانے تو صرف اور صرف کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے کیا ہے نذر مانے۔
غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز یہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر غور کیا جائے، اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی بعض آیات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نظر اگر مانی جائے تو صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کے لیے نظر مانی جائے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ جس کا بتانا بے حد ضروری ہے، وہ یہ نظر ماننے کا، یعنی اللہ کے لیے اگر کوئی نظر مانتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا نظر ماننا مطلقاً جائز ہے، یا کہ یہ کوئی مکروہ عمل ہے، ناپسند عمل ہے، یا کہ حرام ہے؟ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ جو زیادہ راجح اور اقرب قول ہے وہ یہ کہ نظر ماننا یہ کوئی محبوب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نظر ماننا یہ کوئی محبوب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باوجود کوئی نظر مان لے تو نظر پوری کرنا اس پر کیا ہے؟ لازمی ہے اور واجب ہے۔ نظر ماننا یہ عمل محبوب کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنذروا، تم نظر نہ مانا کرو، لا تنذروا، تم نظر نہ مانا کرو، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، کیونکہ نظر ماننے سے تقدیر یا قسمت بدل نہیں جاتی۔ یعنی آج انسان اگر نظر مانتا ہے تو کہتا ہے مثلاً کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں کامیابی حاصل ہو جائے، یا فلاں مصیبت یا فلاں بلا سے مجھے نجات ملے تو میں ایک دن کا نفل روزہ رکھوں گا، نظر مانی، یا صدقہ کروں گا، یا اللہ کے لیے جانور ذبح کروں گا، یا کسی اور خیر عمل کی وہ نیت کر لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے، لیکن اس نے شرط رکھی ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے، کامیابی مل جائے، یا کوئی مصیبت ہے، کوئی بلا ہے وہ ٹل جائے تو میں فلاں عمل کروں گا، نظر مان لی اس نے۔ اسی طرح جو ہے لوگ نظر مانتے ہیں اللہ کے لیے، تو گویا کہ اس نے خیر کے عمل کو، بھلائی کا جو عمل ہے اسے محدود کر دیا اور تنگ کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تنذروا، تم نظر نہ مانو، فإن النذر لا يغني عن القدر شيء من القدر شيئا، کیونکہ نظر ماننے سے انسان کی قسمت بدل نہیں جاتی۔ مطلب یہ کہ اگر تم نظر نہ مانے ہوتے تب بھی کیا ہے تمہیں کامیابی مل جاتی، یا اس مصیبت، اس پریشانی سے تمہیں کیا ہے نجات حاصل ہو جاتی۔ تو نظر ماننے کی ضرورت نہیں، نظر ماننے سے آپ کی تقدیر، انسان کا نصیب بدلتا نہیں۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، نظر کا جو معاملہ ہے یہ صرف اور صرف کسی بخیل انسان ہی سے کیا ہے پورا کرایا جاتا ہے، اسی سے نکالا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر کوئی شخص اللہ اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کا دعویٰ کرتا ہے، تو نیک عمل، خیر اور بھلائی کے عمل کرنے میں اسے ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اسے خیر اور بھلائی کے عمل کو کسی دوسرے عمل کو لے کر شرط نہیں بنانی چاہیے کہ اگر عمل ہو جائے گا تب میں کیا ہے صدقہ کروں گا۔ صدقہ تم پہلے کرو، ہمیشہ کرو، اسے کسی عمل کے ساتھ اسے جوڑا نہ جائے۔ نماز پڑھنی ہے، نفل روزوں کا اہتمام کرنا ہے، تم کرو اور اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لو، لیکن اسے کیا ہے تم نظر کے ساتھ جوڑ کر کے کیا ہے نہ رکھو اور اسے نظر نہ بناؤ۔ تو یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لا تنذروا، تم نظر نہ مانا کرو، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، کیونکہ
نذر ایک ایسی چیز نہیں کہ جس سے آپ کی تقدیر، آپ کا نصیب کیا ہے، بدل جائے، اور نذر تو صرف اسی سے لیا جاتا ہے جو کہ بخیل ہو۔ یعنی انسان نے ایمان لایا اللہ اس کے رسول پر، تو ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کا عمل کرنے میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس میں ہم پیچھے نہ رہیں۔ تو یہ ایک قسم کی بخالت ہے انسان کے طرف سے کہ وہ نیک عمل اس وقت کرے گا جب اگر اس کے اوپر سے کوئی مصیبت، کوئی بلا ٹل جائے، گویا کہ وہ نذر مان لیتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ نذر ماننا یہ کوئی محبوب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر کبھی کوئی مصیبت ٹل جائے یا کوئی خیر اور بھلائی حاصل ہو جائے، کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، تو شکر گزاری کے طور پر آپ اپنے طرف سے کوئی بھی خیر کا عمل کر بیٹھیے، نفل نماز کا اہتمام کر لیجئے، شکر گزاری کے طور پر آپ روزہ رکھ لیجئے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ شکر گزاری کے طور پر آپ صدقہ خیرات کر دیجئے، شکر گزاری کے طور پر آپ جانور ذبح کر دیجئے، اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن پہلے سے آپ جو ہے اس عمل کو یا کسی نیک عمل کو یعنی اسے متعین کریں، اور اسے متعین کرنے کے بعد یہ شرط رکھیں یا یہ نظر مان لیں کہ اگر میرا عمل ہوگا تب کروں گا، اور اگر وہ کامیابی مجھے حاصل نہیں ہوئی تو میں یہ نیک عمل نہیں کروں گا۔ اس طرح کرنا کیا ہے، یہ مناسب نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے نذر مان لی اللہ کے لیے تو اس نذر کو پورا کرنا اس پر کیا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک دوسری وجہ ہے کہ اہل علم نذر ماننے سے روکتے ہیں اور اسے ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ بندہ اگر نذر مان لیتا ہے تو گویا کہ اس نے ایک ایسی چیز کو اپنے اوپر لازمی قرار لیا، واجب قرار لیا، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے آپ پر واجب اور لازمی نہیں کی تھی۔ اور بہت دفعہ ایسا بھی پایا جاتا ہے کہ انسان نذر مان لیتا ہے اور اسے کامیابی مل جاتی ہے جس مسئلے کو لے کر یا جس معاملے کو لے کر اس نے نذر مانی، لیکن معاملہ پورا ہو جانے کے بعد وہ اس نذر کو پورا نہیں کر پاتا، اس کے اندر وہ ہمت، وہ طاقت نہیں رہتی، استطاعت، قوت نہیں۔ حالانکہ جب اس نے نذر مانی اس کے اندر قوت و طاقت تھی جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے مثلا، لیکن جب وہ معاملہ اس کا پورا ہو گیا تو اب اس کے اندر کیا ہے، کمزوری آ گئی اور اس نذر کو وہ پورا نہیں کر پاتا۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے اور افضل یہ ہے کہ انسان نذر نہ مانے۔ ہاں اگر کامیابی حاصل ہو گئی کسی معاملے میں، آپ اس کے بعد شکر گزاری کے طور پر کوئی بھی نیک عمل کر بیٹھیے جس کی گنجائش پائی جاتی ہے، لیکن پہلے سے کسی نیک عمل کو آپ اپنی کامیابی کو لے کر کیا ہے، اسے روک کر کے نہ رکھیں۔ بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی خیر اور بھلائی کے کام کے بارے میں سوچتا ہے تو پہلی فرصت میں اس پر عمل کرنے کا اس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے اور اس کے لیے کیا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہمیں اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے نذر مان لی اللہ کے لیے تو اس نذر کو کیا ہے، پورا کرے، کیونکہ اس حدیث میں اس شخص نے جو اونٹ ذبح کرنے کی جو نذر مانی تھی وہ اللہ کے لیے نذر مانی تھی، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا، آپ نے جو ہے بعض ایک دو سوال کیے، اس کے بعد آپ نے اس نذر کو پورا کرنے کا کیا ہے، حکم دیا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی۔ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے نذر مانی تو لازمی ہے کہ وہ اس نذر کو کیا ہے، پورا کرے، اور جس نے نافرمانی کے معاملے میں نذر مانی، ایسی نذر جس میں اللہ کی نافرمانی پائی جاتی ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی کہ اگر اللہ کے لیے کسی نے نذر مانی تو اس نذر کو کیا ہے، پورا کیا جائے۔ ایک اور مسئلہ جو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسا مقام ہو
جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، تو ایسے مقام پر جا کر کے اللہ تبارک و تعالی کے لیے عبادت کرنا یہ ناجائز ہے، اور یہ کیا ہے، اس کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ جب اس شخص نے اپنے بارے میں بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے بوانا نامی جو جگہ ہے، مقام ہے، جو علاقہ ہے، ادھر ایک اونٹ ذبح کرنا، اس کی میں نے نظر مانی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس جگہ کو متعین کیوں کیا؟ کیا ادھر پہلے کبھی جاہلیت میں کسی چیز کی پوجا ہوا کرتی تھی؟ کوئی بت، کوئی صنم تھا، یا وہ کوئی شرکیہ میلہ یا کوئی مزار تھی ادھر کہ لوگ اس کی زیارت کیا کرتے تھے اس مقام کی؟ جب جواب ملا کہ یا رسول اللہ معاملہ ایسا نہیں، تب آپ نے اس کے بعد اسے نظر پوری کرنے کی کیا ہے، اجازت دی۔ تو گویا کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے، یا اللہ، اس کے رسول یا اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، تو اس مقام کو متعین کرتے ہوئے کوئی جا کر کے کوئی عبادت کرے، اللہ ہی کے لیے عبادت کرے، تو ایسا کرنا کیا ہے، ناجائز ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تاکید کی، اگر ادھر کوئی جاہلیت کا کوئی رسم و رواج نہیں، کوئی شرکیہ عمل اور شرکیہ کوئی معاملہ ادھر نہیں، تو اب تم اپنی نظر کو کیا ہے، اس مقام پر جا کر کیا ہے، پورا کر سکتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا جواب میں اسے کہ اوفی بنذرک، تم اپنی نظر کو پورا کرو، فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ، کیونکہ اللہ کی نافرمانی، یعنی جن مقامات پر شرک ہوتا ہے ان مقامات پر جا کر کے اللہ کی عبادت کرنا، اس کی کیا ہے، اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابن آدم، اور اسی طرح ایسے معاملات میں بھی نظر ماننا یا نظر پورا کرنا جائز نہیں جو کہ انسان کی اپنی ملکیت میں وہ معاملہ یا وہ چیز نہیں ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے، ایک انسان نظر مانتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فلاں کامیابی سے نواز دی، تو میں ایک گھر اللہ یا فلاں گھر اللہ کی راہ میں کیا ہے، وقف کر دوں گا، حالانکہ وہ خود اس گھر کا مالک نہیں، وہ خود اس گھر کا مالک نہیں، تو وہ وقف کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وقف کرنے کے لیے شرط ہے کہ انسان جس چیز کو وقف کرنا چاہتا ہے وہ اس کا مالک ہو، وہ اس کا خود مالک ہو، لیکن وہ خود اس گھر کا مالک نہیں، تو وہ کیسے اس گھر کو کیا ہے، وقف کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے چیز۔ تو اس قسم کی بھی کیا ہے، نظر ماننا کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہی مطلب ہے، فَإِنَّ وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابن آدم، آدم کی اولاد جس چیز کی مالک نہیں، اسے بھی کیا ہے، بطور نظر ماننا کیا ہے، جائز نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ ایک بات ثابت ہوئی کہ جس طرح ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم باطنی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے مشرکین کی مخالفت کریں، اسی طرح ظاہر میں بھی ہم مشرکین کی مخالفت کریں۔ مشرکین کا کوئی ٹھکانہ ہے، شرک کا کوئی اڈا ہے، ادھر جا کر شرک کیا کرتے ہیں، تو اس مقام پر جا کر کے ہم ان کی مشابہت نہ کریں کہ اس جگہ پر جا کر ہم بھی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اگرچہ ہم شرک نہیں کر رہے لیکن اللہ کی عبادت اس جگہ پر جا کر ہم نہ کریں۔ اگر وہ انہوں نے میلے کی جگہ بنا لی ہے، مزار بنا لیا ہے، اور ادھر جا کر وہ جانور قربان کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے، تو کیا ادھر جا کر اللہ کے لیے جانور قربان کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا مقام ہے لوگوں کی نگاہ میں جہاں پر کیا ہے، شرک ہوتا ہے، اور شرک ہی سے کیا ہے، وہ جگہ اور وہ مقام کیا ہے، پہچانی جاتی ہے۔ تو یہ ایک حدیث تھی جس سے کیا ہے، ایک اہم مسئلہ ثابت ہوا، اور وہ یہ کہ مشرکین کی مشابہت ظاہری طور پر بھی نہ کیا جائے، اور اسی طرح کیا ہے، ہمیں باطن طور پر بھی مشرکین کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک قاعدہ، ایک ضابطہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، بات خوب اچھی طرح ہم اسے بیٹھا لیں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہو،
اس جگہ پر ہم جا کر کے شرکت نہ کریں کسی بھی معاملے میں، یعنی بظاہر کوئی نیکی ہو، اس نیکی کو بھی اس جگہ پر جا کر ہم انجام نہ دیں۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض منافقین نے غلط ارادے سے انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور وہ مسجد قباء سے بالکل قریب تھی، دور نہیں تھی۔ اور مسجد قباء موجود ہے، یعنی ایک ایسی مسجد جہاں پر نماز پڑھنا اجر و ثواب، ایک عمرے کے اجر و ثواب کے برابر ہے، جیسے کہ روایات میں آتا ہے، اور پہلی مسجد ہے جو اسلام میں جس کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی مسجد کے قریب منافقین نے ایک دوسری مسجد کی تعمیر کی، حالانکہ کوئی ضرورت ادھر نہیں تھی، ان کا ارادہ غلط تھا، کوئی اور غلط برا مقصد تھا، اور انہوں نے یہ عذر بیان کیا کہ ہمارے محلے میں کچھ بزرگ رہتے ہیں، کمزور لوگ ہیں جو مسجد قباء تک جا نہیں سکتے، ان کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی۔ انہوں نے اس بات کا ظاہر کیا، حالانکہ مقصد کچھ اور ہے، برا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آئیے اس مسجد میں نماز پڑھیے، نماز پڑھائیے، امامت کرا دیجیے۔ ان کی نیت کیا ہے؟ غلط ہے، مسجد بنانے کی، اور اللہ کے رسول اس جگہ پر نماز پڑھا دیں، اس سے ان کو موقع مل جائے گا۔ کیا موقع ملے گا؟ کہ ہم نے تو اچھے مقصد سے مسجد بنائی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود اس مسجد میں آ کر امامت کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہم تبوک کی طرف جا رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تب جو ہے میں مسجد میں آ کر نماز پڑھ لوں گا، نماز پڑھا دی جائے گی، مسجد کی زیارت ہو جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے اور اس مسجد کے قریب پہنچنے لگے، تھوڑی ہی مسافت رہ گئی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو باخبر کیا، اور وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھانے سے اور نماز پڑھنے سے روکا۔ حالانکہ وہ مسجد ہے، لیکن وہ مسجد کیا اللہ کے لیے بنائی گئی؟ وہ مسجد منافقین نے اللہ کے لیے نہیں بنائی، بلکہ کسی غلط مقصد، کسی غلط ارادے سے بنائی، اللہ کے لیے نہیں بنائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنا، اللہ کے رسول تو اللہ ہی کے لیے نماز پڑھاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکا گیا۔ ارشاد باری تعالی لمسجد اسس فیہ لا تقم فیہ ابدا، تم اس مسجد میں کبھی داخل نہ ہو، اور نہ تو کبھی داخل ہو کر نماز پڑھنا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد رکھی گئی، یعنی مسجد قباء کی طرف اشارہ، اس مسجد میں داخل ہونا تمہارا یہ زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے، اور وہ مسجد اس کی کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں داخل ہونے سے، نماز پڑھنے سے روکا، اور فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، تم اس مسجد میں کبھی داخل ہو کر کے نماز قائم نہ کرنا، کیونکہ وہ مسجد بظاہر مسجد ہے، لیکن وہ مسجد اللہ کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ کسی ناجائز مقصد کے لیے منافقین نے بنائی۔ تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی رہنا چاہیے کہ اگر ہمیں معلوم پڑ گیا کہ فلاں مقام ادھر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یا وہ شرک کا اڈا ہے وغیرہ، کوئی اور برائی کا اڈا ہے، تو اس مقام پر داخل ہو کر اللہ ہی کے لیے عبادت کیوں نہ کی جائے، اس سے ہمیں گریز کرنا ہے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ اجتناب کرنا ہے، اور یہ توحید کے تقاضوں میں سے ایک اہم کیا ہے؟ تقاضا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسری حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے اور اس کی تفصیل بیان کی جائے۔ حدیث نمبر 11، اور اس حدیث کا تعلق اس مسئلے سے ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے تو صرف اور صرف اللہ ہی تبارک و تعالی سے دعا کرے، کیونکہ دعا ایک عظیم عبادت ہے اور سب سے اہم عبادت ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہمارے درمیان ہے، سنن ابی داود کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں۔
فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اس حدیث کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جو تمام عبادات ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ سب دعا کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ ان اعمال کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، یہی اصل عبادت ہے۔ تو اگر دعا عبادت ہے اور یہی عبادت ہے تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے ہم دعا مانگیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب نے اس بات کا حکم دیا ادعونی، تم مجھی کو پکارو، مجھی سے دعا مانگو۔ اگر تم نے مجھے پکارا، مجھ سے دعا مانگی، استجب لکم، تو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ غور کریے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے مجھے پکارا، مجھی سے طلب کیا، مجھی سے دعا کی، تو اللہ کا وعدہ ہے استجب لکم، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے، ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ پوری کائنات کو بنانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اس مسئلے میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ ہماری دعا کو قبول کرے یا نہ کرے۔ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں یا کسی اور کو بیچ میں ذریعہ بنائیں، واسطہ بنائیں، اس قسم کی باتیں ہمارے ذہنوں میں نہیں پائی جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ تم مجھی سے طلب کرو، مجھی سے دعا کرو، اور ساتھ میں اس بات کی گارنٹی دی، وعدہ کیا استجب لکم، میں تمہاری دعا کو ضرور کیا ہے قبول کروں گا۔ ہو سکتا ہے انسان یہ کہے، شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے انسان کو، یہ نہیں کہتا کہ ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہو یا بدنیتی سے وہ یہ بات کہتا ہے، بلکہ شیطان اسے وسوسے میں ڈالتا ہے۔ بس اوقات انسان کہتا ہے کہ میں نے دعا بہت مانگی، بہت طلب کیا اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول ہی نہیں کرتا، مان ہی نہیں رہا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا؟ ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں۔ دعا کی قبولیت اس کی 3 شکلیں پائی جاتی ہیں۔ صرف یہ بظاہر جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمیں مل جائے، صرف یعنی یہی دعا کی قبولیت کا معاملہ نہیں ہے، مفہوم نہیں ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی بندے کی ضرور قبول کرتا ہے، لیکن وہ قبولیت کی 3 شکلیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے نے جو مانگا اللہ تبارک و تعالی اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ نمبر 2، بندے نے جو مانگا اللہ تبارک و تعالی اسے وہ چیز نہیں دیتا، بلکہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس پر سے کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی بلا آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالی اس مصیبت کو اس سے کیا ہے، ٹال دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک تیسرا طریقہ معاملہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ بندے نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، کچھ طلب کیا، دنیاوی خیر و بھلائی، اللہ تبارک و تعالی اسے دیتا نہیں دنیا میں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے اجر و ثواب، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو کیا ہے، بلند فرمائے گا۔ یہ دعا کی قبولیت کا معاملہ ہے۔
تو اس آیت کو ہم ایسے نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا استجب لکم، کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہم نے مانگا ہمیں اللہ وہ دے دے گا، بلکہ اس میں یہ تینوں باتیں کیا ہے پائی جانی چاہیے۔ یہ تینوں مفہوم کیا ہے اس میں آتا ہے۔ آپ نے مانگا اللہ نے آپ کو دے دیا، یہ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ نے مانگا آپ کو نہیں ملا تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور طریقے سے آپ کی دعا کو قبول کیا، اور وہ یہ کہ آپ پر کوئی مصیبت کوئی بلا آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا ہے ٹال دیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نہیں دیا لیکن آخرت میں اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب اور جنت میں اعلیٰ درجات سے کیا ہے نصیب فرمائے گا۔ ادھر دعا اگر قبولیت اس کا دعا کے اثرات اگر نظر نہ آئیں، قبولیت کے اثرات، تو انسان کو ادھر اپنا بھی کیا ہے محاسبہ کرنا چاہیے، انسان کو اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں پر کچھ حرام کمائی ہو، حرام کاریوں کا ارتکاب کرتا ہو، برائیوں سے باز نہیں آ رہا اور دعا مانگ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا؟ اسی لیے وہ حدیث کو یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑے میلے، اس کے بال بکھرے ہوئے، غبار آلود ہے، دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، احرام کی حالت میں ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، عاجزی انکساری اس کے اندر پائی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس کے طواف کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا بدن جو بنا وہ حرام کا، فأنى يستجاب له، تو یہ کیسے امید کی جا سکتی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرمائے؟ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ شاید آپ کی دعا کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کر رہا۔ تو انسان کو اپنے محاسبے کی بھی کیا ہے ضرورت ہے ایسے مواقع پر۔ اسی طرح انسان خوشحالی میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، لیکن تنگی پریشانی آ گئی تو فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ایسے بھی اللہ تبارک و تعالی جلدی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم خوشحالی میں اللہ کو پہچانو، تم خوش ہو، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، تم اللہ کو یاد رکھو، کیونکہ تنگی میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا ہے یاد رکھے گا۔ خوشحالی میں بھی یاد رکھنا چاہیے، اللہ نے آپ پر کوئی مصیبت نہیں رکھی، خوشحال ہیں، روزی روٹی کا انتظام ہے، سکون کی نیند سو رہے ہیں، بہترین سواری ہے، اولاد اہل و عیال آپ کی فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد سے بندہ غافل رہے اور مصیبت بلا آنے کے بعد اللہ کو یاد کرے گا، تو یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر اس کی کیا ہے مدد فرمائے گا؟ تو اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری تنگی میں، ہماری پریشانی میں اللہ ہمیں کیا ہے یاد رکھے گا۔ تو کہنے کا مقصد ادھر یہ محترم حضرات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے اس بات کا حکم دیا ادعونی کہ تم مجھی سے دعا کرو، مجھی سے سوال کرو، مجھی سے طلب کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اگر دعا ہی عبادت ہے، اصل عبادت، تو یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ ایک انسان جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہے لیکن دعا میں صرف اللہ سے دعا نہیں کرتا بلکہ غیر اللہ سے بھی مدد طلب کرتا ہے؟ یعنی انسان چاہے کسی سے بھی دعا کر لے، کسی کی طرف بھی متوجہ ہو جائے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اللہ سے سوال نہیں کرتا، ایسا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جو ہے یہ کوئی عقل مندی کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار بہت ساری آیتیں اس معاملے میں ہیں
کہ جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس معاملے کی مذمت بیان کی کہ انسان کو ہم نے بنایا، کھلایا، پلایا، روزی روٹی سے نوازا، لیکن وہ دعا کرتا ہے، کس سے دعا کرتا ہے؟ غیر اللہ سے دعا کرتا ہے، مردوں سے دعا کرتا ہے، یا اللہ کو پکارنے کے بجائے کسی اور کو کیا ہے پکارتا ہے۔ اولاد کا معاملہ ہو، روزی روٹی کا معاملہ ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، اللہ سے مانگا جائے، لیکن اللہ سے مانگنے کے بجائے وہ کسی اور سے مانگتا ہے۔ چند آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دی جائے جس سے یہ بات خوب اچھی طرح واضح ہوگی کہ کتنی بڑی کمزوری ہے انسان کے اندر، اور کتنی بڑی ذلت و خواری ہے انسان کے لیے کہ انسان اللہ سے دعا کرنے کے بجائے کسی اور سے دعا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو نہ پکارو۔ مَا لَا يَضُرُّكَ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو کہ نہ تو تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یعنی تم اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرتے ہو، کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور سے مدد طلب کرتے ہو، وہ نہ تو تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ تو وہ کیا ہے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تمہارا فائدہ نہ تو اس کے ہاتھ میں ہے اور نہ تو تمہیں نقصان پہنچانا اس کے ہاتھ میں ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا کہ اللہ سے دعا کرنے کے بجائے کسی اور سے دعا کی، کسی اور کی عبادت کی، اگر تم نے ایسا کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو گئے۔ کیسے ظالموں میں سے انسان ہو گیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ بے انصافی کی۔ اللہ خالق ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، ربوبیت کا معاملہ سب اسی کا ہے، عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، لیکن تم نے اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور تم نے اپنے آپ کو ظالموں میں شمار کر لیا، جس نے خالق کے ساتھ ظلم زیادتی اور بے انصافی کی۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے تم پر کوئی بلا، کوئی مصیبت آ جائے، کچھ نقصان پہنچ جائے، تو اسے ٹالنے والا بھی کوئی نہیں مگر صرف اللہ کی ذات، وہی تمہیں اس نقصان سے، اس بلا سے، اس مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ بھلائی چاہا، تمہیں کسی کامیابی سے نوازنا چاہا، تو اس سے کوئی تمہیں کیا ہے روک نہیں سکتا۔ اللہ اگر اپنے فضل و کرم سے تمہیں نوازنا چاہتا ہے تو وہ فضل و کرم تم تک پہنچ کر کے رہے گا، تمہیں کوئی اس سے کیا ہے روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی اسے نوازتا ہے، اور اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ غیر اللہ سے دعا کرنا، ان کی عبادت کرنا، یہ ہمیں کچھ فائدہ اس کا نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ کی ذات ہی صرف خیر اور شر کا مالک ہے، کسی اور کے ہاتھوں میں خیر اور شر کی کیا ہے ملکیت نہیں ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، تم اللہ سے دعا کرنے کے بجائے، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، تم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، غیر اللہ سے دعا کرتے ہو، یاد رکھو لا یملکون لکم رزقا، وہ تو تمہارے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون، اگر تمہیں یہ بات بتا دی گئی کہ وہ تمہارے رزق کے مالک بھی نہیں، فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تم اللہ کے پاس اپنے رزق کو کیا ہے تلاش کرو، اللہ سے اپنے رزق کو حاصل کرو، واعبدوہ اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون تم سبوں کو اسی کی طرف کیا ہے لوٹ کر کے جانا ہے۔
تو عبادت کرے، دعا کرے اللہ کی، اسی سے رزق طلب کرے، کسی اور سے نہیں۔ ایک تیسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر کوئی اور گمراہ نہیں ہو سکتا، یعنی سب سے بڑا گمراہ شخص اور سب سے بڑی گمراہی یہ ہے جو شخص ممن یدعو من دون اللہ، کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کو پکارتا، کسی اور کی دعا کرتا۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، ایسے لوگوں سے دعا کرتا ہے اور ایسے لوگوں کی عبادت کرتا ہے کہ قیامت تک وہ اس کی دعا کو پورا نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ ان میں سے بہت ایسے ہیں جو کہ اس کی دعا سے باخبر ہے۔ یعنی آج کچھ لوگ مردوں کو پکارتے ہیں، قبر میں ہیں اور دعا کرتے ہیں، کیا وہ آپ کی دعا کو سن رہا ہے؟ دعا کو نہیں سن رہا، آپ کی دعا سے بے خبر ہے وہ، تو کیسے امید کی جا سکتی ہے وہ آپ کی دعا کو قبول کرے یا آپ کی مانگی ہوئی چیز کو آپ کو دے دے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور انسان گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جس دن لوگوں کو میدان محشر میں قیامت والے دن حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہی لوگ جن کو یہ پکارا کرتے تھے، مردوں کو، فلاں کو، فلاں پیر کو، فلاں کو پکارا کرتے تھے، یہی لوگ روز قیامت كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، ان کے لیے دشمن بن کر کے کیا ہے حاضر ہوں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ جھٹلا دیں گے، انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ان کو یہ بات کہی نہیں تھی کہ یہ ہم سے دعا کرے، یہ ہم سے کیا ہے کچھ طلب کرے، ہم سے مانگے، ہم نے تو یہ بات نہیں کہی تھی۔ یعنی غور کریے، نہ تو دنیا میں کچھ فائدہ اس کا ہوا اور نہ تو روز محشر میں وہ آپ کو کسی ناحیے سے کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اگر دعا کرے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، ورنہ اگر اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی اور سے مانگتا ہے تو اس سے بڑا گمراہ اور اس سے بڑھ کر ذلت و رسوائی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یعنی آج آپ ایک مثال لے لیجئے، اگر انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور اسے معلوم ہے کہ یہ چیز فلاں ہی کے پاس ہے، صرف ایک ہی انسان کے پاس ہے، مارکیٹ میں صرف ایک ہی دکان پر ہے، اب ادھر جاتا ہے، وہ اس سے طلب کرتا ہے کہ ہاں ہم کو دے دو یہ چیز، اور وہ دینے کو تیار نہیں، یا اگر دے رہا ہے تو قیمت بہت بڑھا چڑھا کر دے رہا ہے، موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ ریکویسٹ کرتا ہے، اپیل کرتا ہے کہ مناسب قیمت لگا دو، ہم کو دے دو، نہیں دیتا، اور وہ خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس اوقات انسان کیا کرتا ہے، بھائی کچھ فائدہ نہیں اس کے پاس جا کر، ذلیل اور خوار ہونے کے علاوہ کچھ اور نہیں ملا ادھر جا کر، یعنی میں نے اتنی اس سے اپیل کی، اسے ریکویسٹ کیا، مجھ کو ذلیل اور خوار کیا اس نے، اتنا زیادہ میں اس کے سامنے جھک گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے وہ چیز دی نہیں۔ اگر دنیاوی معاملات میں ہم اس طرح سوچتے ہیں اور یہ باتیں ہم کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو غور کریے اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ خالق ہے، رازق ہے، پالن، ہر چیز سے اسی نے آپ کو نوازا، اور اس بات کا وعدہ بھی کیا کہ اگر تم نے مجھ سے دعا کی، مجھ سے طلب کیا کچھ، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں، یہ گارنٹی، ضمانت دی۔ لیکن اس کے باوجود انسان اس پر یقین رکھنے کے بجائے کسی اور کو پکارتا، کسی اور سے دعا کرتا، تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے آپ کو عزت کا راستہ بتایا جس میں آپ کا مقام و مرتبہ بلند رہے گا، اس راستے سے منحرف ہو کر انسان کیا ہے، توحید کے راستے سے انحراف کرتا ہے، شرک کے راستے پر جاتا ہے، تو صرف اور صرف کیا ہے، اسے ذلت و خواری ہی کا کیا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کوئی اور گمراہ اور بگڑا ہوا شخص نہیں ہو سکتا جس نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کی، کسی اور کو پکارا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو کثرت سے اللہ ہی کی ذات سے کیا ہے دعا کرنے کی کیا ہے ہمیشہ کیا ہے توفیق اور پابندی کرنے کی توفیق دے،
اور اسی طرح اس یقین کے ساتھ ہم دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، ذرہ برابر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے فوری طور پر دعا قبول نہ ہو، لیکن اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اور قبولیت جب دعا کی ہوتی ہے اس وقت انسان کو جو خوشی اور مسرت کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی جب انسان اپنے یقین پر قائم رہے گا، وہ خوشی اور مسرت کا معاملہ ہی بالکل مختلف ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم نے دعا کیا فوراً، نہ، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تھوڑا رک جاؤ، ابھی اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو نہ دیا جائے، اور مانگنے دو تاکہ اسے اور اجر و ثواب سے ہم نوازیں، اور اجر و ثواب سے ہم جتنا ہم سے مانگے گا اتنا اجر و ثواب ہے، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس چیز سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، اور دعا کرتے کرتے تم اکتانا نہیں، یعنی بور نہ ہو جانا، پریشان نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک کہ تم دعا کرنے سے اکتا نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور دے گا، لیکن صبر کی ضرورت ہے، اور دعا کرتے رہیں، اس کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر ایک نئی سے آزمائش بھی ہے، اللہ اس کے ذریعے آپ کا امتحان بھی لیتا ہے کہ بندہ مجھ سے دعا کر رہا، لیکن دیکھتے ہیں کب تک دعا کرتا ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، یہ کب تک میرے ہی طرف متوجہ رہتا ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو اسی لیے انسان یقین کے ساتھ ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ جیسے ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، پانی وہی برساتا ہے، بارش وہی نازل کرتا ہے، ہمیں اس پر یقین ہے، اولاد وہی دیتا ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے جو اللہ سے دعا کی، دعا مانگا ہے، اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اور قبولیت کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ بات گزر چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا ہے اور سنا ہے، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اسی طرح رب العزت سے دعا کہ الہ العالمین توحید اور توحید کے تقاضوں کو ہمیں پورا کرنے کی کیا ہے توفیق دے، اور اسی توحید ہی پر کیا ہے اللہ رب العزت ہم سبوں کا کیا ہے خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔